قرآن میں وہ ابراہیم کو یا ابراہیم کہتا ہے، زکریا کو یا زکریا کہتا ہے، داؤد کو یا داؤد کہتا ہے، سلیمان کو یا سلیمان کہتا ہے، ایوب کو یا ایوب کہتا ہے، یحییٰ کو یا یحییٰ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ مگر آپ قرآن کا مطالعہ کر لیں، الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک آپ کو قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں نظر آئے گی جس میں اللہ پاک حضور کا نام لے کر آپ کو مخاطب کرے۔ ہاں مخاطب کرتا ہے، مگر کیسے؟ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، طٰہٰ یاسین الم نشرح لک صدرک، اے الم نشرح سینے والے، والضحیٰ، اے والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل اذا سجا، وہ محبوب کی بات کرتا ہے، محبوب کا تذکرہ کرتا ہے، محبوب کو مخاطب کرتا ہے، تو کہیں بھی حضور کو بشر کہہ کر نہیں پکارا، کہیں پر بھی یا محمد کہہ کر حضور کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ جب بھی اپنے محبوب کی بات کی، جب بھی محبوب کو مخاطب کیا، جب بھی محبوب کا تذکرہ کیا، تو ان القابات کے ساتھ اپنے محبوب کو بلایا، عام الفاظ کے ساتھ بلایا۔ حضور کا یہ کہنا کہ میں بصورت بشریت تمہاری طرح ہوں، یہ حضور کا تواضع ہے، یہ حضور کی عاجزی ہے، یہ حضور کی انکساری ہے اس رب کی بارگاہ میں۔ ورنہ اللہ پاک نے حضور کو نہیں کہا کہ محبوب ہم نے آپ کو بشر بنا کے بھیجا، ہاں بنا کر بھیجا، کیا فرمایا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، محبوب کو بھیجا رسول بنا کر، حریص بنا کر، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کس شان کے ساتھ کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محبوب کو نہیں کہا کہ میں نے آپ کو بشر بنا کے بھیجا۔ گویا اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے ہمیں پیغام یہ دے دیا کہ لوگوں، میں نے حضور کو بشر کہہ کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ پورے قرآن کے اندر کہیں بھی حضور کا نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ جب میں رب ہو کر حضور کو بشر کہہ کر مخاطب نہیں کرتا تو تم تو میرے بندے ہو، تم تو میرے غلام ہو، تم تو میرے نوکر ہو، اور تم تو محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ اگر میں رب ہو کر حضور کو بشر نہیں کہتا تو تمہاری جرت کہ تم حضور کو کہتے ہو کہ نعوذ باللہ آپ تو ہماری طرح ہیں، آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ تو عام آدمیوں کی طرح آدمی ہیں، آپ تو بھائی ہیں۔ اگر رب حضور کو اس انداز میں مخاطب نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد نعوذ باللہ حضور کو اس انداز میں مخاطب کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں، اگر تم نے میرے محبوب کو اس انداز میں بلایا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تو کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال، تمہارے روزے، تمہارے صدقات و خیرات، تمہاری نمازیں، تمہارے سارے اعمال، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات ہو، چاہے وہ بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، بے سہارا کی مدد ہو، اور پوری زندگی کے اندر جو بھی عمل خیر کرو، اگر تمہارے طرز عمل کے اندر حضور کی گستاخی ہو، حضور کو مخاطب کرو تو بے ادبی کے الفاظ استعمال کرو، اور حضور کو مخاطب کرو اس کے اندر حیا نہ ہو، کہ اگر تمہارا طرز عمل حضور کے حوالے سے حضور کی بے ادبی میں ہو، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہوگا۔